السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلشے نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ جشن میں جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر یہاں تشریف فرما اساتذہ کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمان نظام اور پیارے ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں جامعہ کے محتمم مولانا محمد شاکر علی رحمانی کا، جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات، انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن آہستہ آہستہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور صفاقانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی مان پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ چنانچہ ہندو مسلم ایک تاوا کھنڈا تھا، ہندوستان کا بخت نامودار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، سردار ولبھ بھائی پٹیل، اشفاق اللہ خان، ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، جام شہادت نوش کیا، گولیاں کھائی، پھانسی کے پھندے پر لٹکے۔ بالآخر وہ دن آیا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کے سپاہ سالاروں کے دانت کھٹے کر دیے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ معزز سامعین کرام، آزادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا، کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کے راہ میں سنگ میل ثابت ہو، جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے اپنے زلف برہم کو سنوار سکے۔ چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین راجندر پرساد بنائے گئے، جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے۔ چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا، ترمیم و تنسیخ، حذف و اضافے اور غور و خوض کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا اور راجندر پرساد پہلے صدر منتخب ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تہوار کی شکل میں جشن جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رہنماؤں کا تیار کردہ دستور آئین کی پاسداری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور یکتا کے دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ اب آخر میں چند اشعار کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شہیدوں کے لہو کا دام ہم گھٹنے نہیں دیں گے، شہیدوں کے لہو کا دام ہم گھٹنے نہیں دیں گے، کبھی بھی خود کو راہ حق سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے، کبھی تہذیب کے رشتے کو ہم کٹنے نہیں دیں گے، کبھی تہذیب کے رشتے کو ہم کٹنے نہیں دیں گے، کسی صورت وطن کو پھر ہم بٹنے نہیں دیں گے۔ ہے جس کی یکتا پہچان ہمارا دیش بھارت ہے جس کی یکتا پہچان ہمارا دیش بھارت ہے، ہماری آن ہماری شان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے، سبھی اہل وطن کی جان ہمارا دیش بھارت ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جے ہند، جے بھارت۔